السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق۔ عمران خان کے دست راست علی امین خان گنڈا پور۔ آج ہم علی امین خان گنڈا پور پر تو بات نہیں کرنے والے، لیکن گنڈا پور ہے کیا، گنڈا پور قبیلہ، اس پر ہم بات کریں گے اور حیران کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے مختصر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو گنڈا پور ہے یہ بیسیکلی پٹھان نہیں ہے، یہ حقیقت میں اصل میں یہ سید ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج نے سر اٹھایا اور بہت زیادہ یہ لوگ پھر بڑھتے چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کریم کے دور میں بھی خوارج جو ہیں وہ ان کی شرنگیزیں جو ہے بہت بڑھ چکی تھیں۔ اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ یہ خوارج جو تھے یہ چھا گئے، اور کچھ اس انداز میں کہ انہوں نے سادات کے قتل تک کے ارادے کیے، نہ صرف ارادے کیا بلکہ ان پر عمل بھی کیا۔ سادات کرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے قتل کیا اور مارا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سادات کرام جو ہیں وہ خود کو بچانے کے لیے روپوش ہونے پر مجبور ہوئے، کچھ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہی میں سے ایک سادات کرام کا ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے خود کو روپوش کر لیا، اور پھر اسی روپوشی کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں گے۔ حلیہ کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بال بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ طویل عرصہ تک روپوشی کے بعد ان کے جب بال کافی بڑھ گئے تو یعنی اپنے تئیں اس وقت کے حساب سے انہوں نے حلیہ تبدیل کر لیا، اور پھر وہاں سے وہ نکل گئے۔ جب وہ اس علاقے سے نکلے اور مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے اور وقت کے ساتھ سے گزرتے وقت کے ساتھ سے افغانستان میں تشریف لے آئے، تو افغانستان میں ایک طویل عرصہ تک یہ سادات کرام جو ہے یہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے رہے، اسی طرح اپنا گزر اوقات کرتے رہے، لیکن اپنی لمبی زلفوں کی وجہ سے یہ سادات کرام جو ہے یہ لمبی زلفوں والے سید مشہور ہوئے۔ یہ جو لمبی زلفوں والے سید تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ان میں ایک اللہ رب العزت نے اپنا نور مخصوص وارد کیا، جس کا نام سید محمد گیس الدراز بندہ نواز کے نام سے جو معصوم و مشہور ہوئے۔ ان کی کنیت ابو الفتح تھی، آپ گیس الدراز اور غریب نواز کے القابات سے معروف تھے۔ آپ کے والد کا نام سید یوسف حسینی تھا۔ گیس الدراز جناب سید اسماعیل آرج کی نسل سے تھے، جو حضرت امام جعفر صادق کے فرزند تھے۔ سلطنت مہدویہ میں جب شیعہ مذہب کی شاخ اسماعیلیہ نے غلبہ حاصل کیا تو سید محمد گیس الدراز کے سنی العقیدہ آباء و اجداد کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا، لہٰذا انہوں نے عرب سے جانب عجم ہجرت کی، تاکہ یہ انہوں نے اپنی زلفیں بڑھا لیں تاکہ اسماعیلیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں، جس کی وجہ سے وہ سادات گیس الدراز یعنی لمبی زلفوں والے سید مشہور ہوئے۔ محمد گیس الدراز کی کوہ سلیمان میں آمد کو دو طرح سے روایت کیا جاتا ہے، لیکن ہم بیان کرتے ہیں کہ سید صاحب کے موروث سے اعلیٰ حرات سے دہلی ہندوستان آئے اور سید صاحب یہیں 1321 میں پیدا ہوئے۔ یہ شاہ محمد تغلق کا دور حکومت تھا۔ جوان ہوئے تو دہلی کے ایک بزرگ خواجہ نصیر الدین المعروف چراغ دہلوی کے حرکہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ سید محمد گیس الدراز کوہ سلیمان میں مقیم تھے جن دنوں، تو ان دنوں مغل افواج نے علاقے میں تباہی اور بربادی پھیلا رکھی تھی۔ شیرانی، کاکڑ اور کرڑانی اقوام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو مغل سپاہ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا۔ آپ کی دعا اور اسم کے برکت سے متاثر ہو کر تینوں اقوام کے سرداروں نے اپنی اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کی، جنہیں آپ نے قبول کیا۔ دوسری روایت کے مطابق جب آپ کوہ سلیمان میں وارد ہوئے تو شیرانی سردار محمد عمر خان نے آپ کے آرام و عبادت کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تعمیر کروایا اور اپنے خاص ملازم فتح خان کو آپ کی خدمت پر مامور کیا۔ کچھ عرصہ بعد سردار عمر خان نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دینے کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ نے منظور کیا۔ شادی کے چند ماہ بعد آپ کو حضرت مخدوم جہانیہ کے انتقال کی خبر موصول ہوئی، جس پر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنی زوجہ کو جو امید سے تھیں میکے میں چھوڑ کر خادم فتح خان اور چند مریدوں کو لے کر اچ شریف کو روانہ ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی جو کہ امید سے تھی، ان کے بدن سے اللہ پاک نے فرزند عطا کیا تو جس کا نام ستوری رکھا گیا۔ ستوری پشتوں میں ستارے کو کہتے ہیں۔ ستوری بن سید محمد گیس الدراز ننیال میں پلے بڑے، انہی میں جوان ہوئے اور انہی میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کے ہاں 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ کنبوں میں پھیلاؤ اور زندگی کے تقاضوں کے اضافے کے باعث ستوری بہتر زمینوں اور چراگاہوں کی تلاش میں کوہ سلیمان سے کندھار کے قریب وادی ارغستان میں جا اترے۔ عرف گنڈا پور بن ستوری، ستوری کے چوتھے بیٹے کا نام تری تھا۔ آپ 1422 میں پیدا ہوئے۔ باپ کی زندگی میں
بعض وجوہ کی بنا پر تری کو اپنے قبیلے سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ رخصت کرتے وقت باپ نے اپنے بیٹے کو پشتو زبان میں ان دعائیہ کلمات سے نوازا: زے تریہ پے گنڈا پور شے، یعنی جا تری اللہ تجھے کثرت اولاد سے ہمکنار فرمائے۔ تری کو گنڈا پور کے الفاظ ایسے بھائے کہ آپ نے ان الفاظ کو اپنی زندگی کا لاحقہ بنا لیا اور اپنے ساتھ ہمیشہ لکھتے رہے۔ تو تری عرف گنڈا پور ہیں، یہ اصل میں یہ جو گنڈا پور قبیلہ ہے یہ تری کی اولاد ہے، جو کہ اپنے والد کی دعا کے اثر سے آج ایک بہت دور دراز تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تھوڑا آگے کوہ سلیمان کے دامن میں تحصیل کراچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ تر یہ لوگ آباد ہیں۔ اس علاقے کو دامان کہا جاتا ہے، چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ کوہ سلیمان کے دامن میں واقع ہے، اسی نسبت اس کو دامان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کراچی میں اسی قبیلے سے ایک انتہائی نیک اور صالح بزرگوار ہستی ظہور پذیر ہوئی، جن کا نام حضرت فقیر نور محمد سروری قادری۔ ان کا دربار کراچی میں مرجع خلائق ہے، اور فقیر صاحب جو ہیں فقیر نور محمد صاحب، ان کے ایک فرزند فقیر جمشید ہوئے ہیں، جو کہ کراچی اور ڈیرہ میں اسماعیل خان کے علاقے سے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ بعد ازاں انہیں ایک بارودی سرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ جو گنڈا پور ہیں یہ اصل میں پٹھان نہیں ہے، یہ سید ہیں، یعنی ہمیں انہیں یوں کہنا چاہیے کہ شہادت کی جانب سے آپ پٹھان اور جدہ کی جانب سے سید ہیں۔ بیسیکلی ان کا جو شجرہ نسب ہے یہ حضرت سید محمد گیسو دراز سے ہوتا ہوا حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ تو اگر ہم شجرہ نسب کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھیں تو فقیر نور محمد صاحب کی جو شجرہ نسب ہے، جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ بزرگ ہیں، ان کا مزار پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کراچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں مرجع خلائق ہے، اور یہ گنڈا پور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز ہوئے ہیں، ان میں سے ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ستوری تھا، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے۔ تو ستوری میں سے آگے 5 اولادیں ہوئیں، جن میں سے ایک کا نام تری ہے، اور تری سے آگے بی بی خوبو ہوئی ہیں، جن کی شادی جو ہے وہ جہان خان سے ہوئی تھی۔ بی بی خوبو سے جہان خان کے ہاں جو 2 فرزند ہوئے، ان کا نام بالترتیب ضحاک اور سکندر تھے۔ تو سکندر خان کے بیٹے کا نام کمال خان تھا، آپ کی نسل کمال خان کے نام، کمال خیل کے نام سے معروف ہوئی۔ خیل پشتو میں خاندان کو کہتے ہیں۔ پھر سکندر سے کمال خان، علی محمد خان، خان بہادر خان ہوئے۔ پھر ان میں سے آگے 3 اولادیں ہوئی، لال خان، سمندر خان اور کریم خان۔ ان میں سے کریم خان سے حاجی گل محمد صاحب ہوئے، اور حاجی گل محمد صاحب سے آگے 5 اولادیں ہوئیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت فقیر نور محمد سروری قادری ہے، اور حضرت فقیر نور محمد سروری قادری سے آگے 7 بیٹے ہوئے، جن میں سے اب اس وقت تقریباً کچھ آپ کے شہزادے جو ہیں وہ بقیدہ حیات ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ پاک ان پر گر کے رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو علی امین خان گنڈا پور ہے، یہ بیسیکلی گنڈا پور یہ قبیلہ ہے جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی نسبت بنتی ہے، اور یہ خوارج کے فتنہ کے باعث وہاں سے نکلے، روپوش ہوئے، پھر وہاں سے ہجرت کی اور افغانستان آئے، وہاں سے یہ کوہ سلیمان کے دامن میں اترے، اور آج ڈیرہ اسماعیل خان اور سے گرد و نواح میں یہ گنڈا پور قبیلہ جو ہے یہ آباد ہے۔ تو بیسیکلی یہ استواء اور حرمت والا قبیلہ ہے، اور اپنا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت جو ہے وہ تحریک، کیا کہتے ہیں اس کو، تحریک منہاج القرآن، ان کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں خرم نواز خان گنڈا پور، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو دوسری جو سب سے بڑی جو معروف شخصیت، روحانی شخصیت، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری، جو کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ بزرگ ہیں، ان کا مزاج بھی یہی ہے، اور ان کے ایک صاحبزادے فقیر جمشید، ان کے پوتے فقیر جمشید صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، اب پہلے بتا چکا ہوں مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں، اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا جب ان کی گاڑی جو ہے وہ کراچی سے ڈیرہ اسماعیل خان آ رہی تھی، تو راستے میں بارودی سرنگ کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ تو
کچھ بہت سے دوستوں کے لیے یہ معلومات جو ہیں یہ حیران کن بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوں گی۔ مقصد یہاں گنڈا پور قبیلے کے پر کچھ روشنی ڈالنا مقصود تھا کہ یہ گنڈا پور ہیں کیا۔ امید ہے کہ یہ ساری معلومات جو ہیں یہ آپ کو بہت یقیناً فائدہ مند اور سود مند رہی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، معلومات بھی آپ کے لیے نئی ہیں، تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔